ناظرین، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. انہی میں سے ایک شخصیت میرے ساتھ اس وقت عبدالمجید ہیں. یہ مختارہ رفیق فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ڈاٹ پرنٹ کے بھی یہ CEO ہیں. اور آج جسٹ ہم ان کے ساتھ مختارہ رفیق فاؤنڈیشن پر بات کریں گے. یہ ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، ایک ہاسپٹل ہے جس کے ویڈیوز آپ بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں گے. ان سے پوچھیں گے کہ اس فاؤنڈیشن کے قیام کا مقصد کیا تھا اور کب یہ آئیڈیا ان کو آیا. اور بہت سے لوگ بلکہ کام تو کر رہے ہیں لیکن اتنا اس لیول پہ کوئی نہیں کام کر رہا کہ وہ اپنے اخراجات سے، اپنے فنڈ سے لوگوں کی مدد کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالمجید صاحب، پہلے تو ہم آپ کی فاؤنڈیشن کی بات کریں گے. یہ جو مختارہ رفیق فاؤنڈیشن ہے، اس کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور اس کا سٹارٹ آپ نے کب سے لیا؟ بہت بہت شکریہ سید قاضی صاحب. یہ 2004 میں ہم نے ایک ڈسپینسری بنائی تھی بڑے چھوٹے سے لیول پہ کہ ایک جو ہمارا ایریا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ساتھ کافی سارے گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ کافی غریب لوگ رہتے ہیں. تو نزدیک ترین کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، تو سوچا کہ یہاں پہ کیوں نہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں پہ ان لوگوں کی خدمت کی جائے جو مستحق ہیں. تو 2004 میں ایک ڈسپینسری سے میں نے شروع کیا، لیکن میرا جو مشن تھا اسی وقت تھا کہ میں ایک فاؤنڈیشن بناؤں، نہ کہ ایک ڈسپینسری بناؤں. تو فاؤنڈیشن پہلے میں نے بنائی اور رجسٹر کرائی. فاؤنڈیشن کے ہی زیر اہتمام یہ ایک جو ہمارا ویلفیئر ہاسپٹل ہے، مختارہ رفیق ویلفیئر ہاسپٹل ہے، یہ کام کر رہا ہے. اور فاؤنڈیشن کا جو مقصد تھا اس میں یہ بھی شامل ہے جس طرح زلزلے یا سیلاب آتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہم اپنی خدمات ہیں وہ پیش کر سکیں. اس کے علاوہ ماہانہ ہر ماہ کی 7 تاریخ کو یہاں پہ جو ایک بیگ بنا کے راشن کی شکل میں وہ لوگوں کا علاج ہاسپٹل میں نہیں کر رہی، اس کے علاوہ بھی لوگوں کو کچھ اور سہولیات دے رہی ہے. جی اس کے علاوہ بھی ہے. ہر ماہ کی 7 تاریخ کو ہم یہاں پہ فنڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کو کیش اور فنڈ دونوں کی تقسیم کی جاتی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ الحمدللہ دوپہر کا کھانا دیا جاتا ہے. تو جس طرح بھی زلزلہ آیا تھا تو سیلاب آیا تھا تو اس میں بھی ہم نے وہاں پہ جا کے سندھ جا کے اپنی ٹیم بھیجی، گاڑیاں بھیجی، ٹرک بھیجے سامان کے بھی. اور ہاسپٹل کی ایک ٹیم گئی جس میں ڈاکٹر تھے، پیرامیڈیکل سٹاف تھا، میڈیسن تھی، اور وہاں پہ بھی ہم نے کیمپ وغیرہ کیے. جس طرح میں نے دیکھا ہے دنیا بھر میں، ہم اگر دیکھا جائے تو پاکستانی مشہور ہیں، وہ چیریٹی کے کام میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. حکمرانوں سے تو اتنی امید نہیں ہے. میں نے ابھی آ کے پورے نہر کے اوپر دیکھا ہے، دور دراز مجھے کوئی ہاسپٹل نہیں نظر آیا. مین فیروز پور کے اوپر ہاسپٹلز ہیں، آپ کے اس کے نیئر کوئی سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے اس ٹائم؟ نہیں، اس کے نزدیک سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے. جتنے بھی ہے اس سراؤنڈنگ میں نہیں ہے، دور ہیں. تو یہ ایریا بھی مجھے اس لیے پسند آیا کہ یہ سراؤنڈنگ سے ہٹ کے تھوڑا سا سینٹرل پوائنٹ بن جاتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ گاؤں بہت زیادہ ہیں تو اس لیے یہ بہترین ہے. حالانکہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنے لوگ یہاں پہ آئیں گے، اتنا پیشنٹ یہاں پہ آئے گا. لیکن الحمدللہ اس وقت ہماری 400 سے 450 کی OPD ہے ڈیلی بیسس کے اوپر. کس نام سے آپ یہ ہاسپٹل چل رہا ہے ابھی؟ مختارہ رفیق ویلفیئر ہاسپٹل کے نام سے. جی اس میں پہلے ہم نے دیکھا لاسٹ گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ نکالا تھا، اس کے تحت بھی علاج ہو رہا تھا. اب تو وہ ہیلتھ کارڈ ختم ہو گیا لیکن لوگوں کی بیماریاں تو اسی طرح، لوگ پیشنٹ تو اسی طرح ہی آ رہے ہیں. تو مخیر حضرات کس طرح آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور آپ علاج لوگوں کا کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے جب ہیلتھ کارڈ نہیں تھا تب بھی ہم نے یہ پلان کر کے بنایا تھا کہ یہ سارا خود ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اپنے تئیں کرنا پڑے گا. پھر جیسے جیسے دوست بھی ساتھ ملتے گئے اور یہ ادارہ اور بڑا ہوتا گیا، مضبوط ہوتا گیا. اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. فاؤنڈیشن میں کتنے ممبران آپ کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں؟ اس میں تقریباً اس وقت میرے پاس 40 دوستوں کا ہے، جس میں سارے دوست میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. میرے پاس تو جگہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جہاں پہ نفسہ نفسی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسے ادارے ملے جہاں پہ ان کے پیسے کا صحیح استعمال کیا جا سکے. ہمارے پاس ابھی بھی کئی دوست کہتے ہیں جی ہم فلاں مشین لے رہے تھے لیکن میرے پاس جگہ نہیں ہے. الحمدللہ اس وقت 4 سٹوری بلڈنگ ہے اور فل ہے، ایک ٹیبل کی بھی جگہ نہیں ہے. تو میں کسی سے بھی ناجائز لیتا بھی نہیں ہوں الحمدللہ.
ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ دینا تو اب زکوٰۃ کی مد میں ان لوگوں کے لیے دیے جہاں پہ ضرورت ہے. مطلب ڈائلسس کے لیے ہمیں بہت پیسے کی ضرورت ہے. ڈائلسس اس وقت سب سے زیادہ ایکسپینس لینے والا ہے. جہاں تک ہیلتھ کارڈ کی بات کی ہے, یہ ایک بڑا اچھا پروگرام تھا گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, میں سیاست کی بات نہیں کرتا ہوں, کسی بھی گورنمنٹ کا تھا, بہت اچھا ہے اور میرا خیال ہے اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. کسی بھی نام سے کر دیں, مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ ایسے ایسے لوگ یہاں پہ آ رہے تھے کہ آپ کی سوچ ہے, اور غربت یہاں پہ انتہا تک ہے, اور وسائل جو ہمارے ہیں, جتنے بھی دوست ہیں پھر بھی وسائل ہم اس حد تک نہیں جا سکتے جس حد تک لوگوں کی پرابلمس ہیں. تو لوگوں کی آنکھیں ابھی بھی دیکھتی ہیں کہ کہاں سے ان کو کوئی چیز ملے گی. کیش کی شکل میں لوگوں کو پیسہ بھی چاہیے, بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں جا رہی, ان کی ہیلتھ ویلتھ کے بڑے معاملات ہیں, ان کی تعلیم کے بڑے معاملات ہیں جو کوئی بھی یہاں پہ ایک ادارہ پورا نہیں کر سکتا. تو گورنمنٹ میں کو اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے. اب میں پہلے ویلفیئر ہاسپٹل کی بات کروں گا. یہ جو ہسپتال تھا آپ کا, اس کا قیام کب عمل میں لایا گیا اور اس وقت کتنے مریض یہاں پر علاج کروا رہے ہیں؟ یہ 2004 میں ایک چھوٹی سی ڈسپنسری میں نے عرض کی کہ شروع کیا تھا, لیکن ابھی ماشاءاللہ 2013 میں یہ بلڈنگ بنا دی گئی تھی, اور یہ بلڈنگ بنا کے ہم نے اس کو وقف کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی کی ملکیت اب یہ نہیں ہے, یہ ادارہ وقف ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ چلتا رہے گا, کیونکہ یہ کسی ایک بندے کی وہ نہیں رہے گی, اجارہ داری والا نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی اچھا کام کرے گا وہی یہاں پہ بیٹھے گا انشاءاللہ. ڈاکٹرز کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کوئی بھی ہاسپٹل ہے, تو جتنے اسپیشلسٹ ہیں یہ ڈاکٹر MBB سے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, یا یہ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں یا فل ٹائم یہاں آپ کے پاس ڈیوٹی دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کی 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائے تو یہاں پہ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کے حساب سے ہوتا ہے. روسٹر ہوتا ہے, ویکلی 24 آور بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ اس پورے ایریے میں ہمارا واحد ہاسپٹل ہے جو 24 آور OPD کی سہولت دے رہا ہے. OPD اور ایمرجنسی ہماری 24 آور ہے. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی ڈاکٹر ہیں پراپر وہ پے پہ ہیں اور فل ٹائم جاب کرتے ہیں یہاں پہ, پارٹ ٹائم کے لیے کوئی نہیں ہے. ہم عبدالستار ایدھی کو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں, بہت بڑے کام کر کے ایک عمر کے اندر ایک ایمبولینس سے کام شروع کیا. اب ویلفیئر فاؤنڈیشن جو آپ کی ہے یہاں پر اسی طرح ایمبولینسز بھی ہیں, کس طرح پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں, یا جیسے جو 112 ہے وہ یہاں پیشنٹ چھوڑ جاتی ہیں؟ ایمبولینس کی فیسلٹی تو ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے, پہلے تھی, لیکن چونکہ ہمارے پاس اس ایریے میں اس کے کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی فوری طور پہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس ہاسپٹل کے لیے, اس کو بڑا کرنے کے لیے, تو اس طرف زیادہ فوکس ہے. ابھی ہم کبھی ریفر کرنا پڑ جاتا ہے پیشنٹ کو تو 1122 پہ ہم کال کرتے ہیں. اچھا, جو فاؤنڈیشن ہے وہ کس لیول پہ کام کر رہی ہے؟ ابھی تو ہم ویلفیئر ہاسپٹل کی بات کر رہے تھے, اس کے علاوہ آپ کے کیا پروجیکٹس ہیں؟ ہمارے اگلا جو نیکسٹ پلان ہے وہ ہے اولڈ ہوم بنانے کا. ایسے لوگ جن کو ان کے کوئی کو بچے گھروں سے نکال دیتے ہیں, اور ایسے بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں. میرے سابقہ پروگرام میں بھی لوگ آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بوڑھے والدین کو لوگ جب گھروں سے بے دخل کر دیتے ہیں تو لازمی ایک اولڈ ایج ہوم ہونے, ویسے تو نہیں ہونا چاہیے, ڈسکریج کرنا چاہیے, لیکن جو نہیں ہے ان کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے انہیں کے لیے ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگیں, یا سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے لوگ سوئے ہوتے ہیں, رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے گھر بنائیں, ان کو گھر جیسا ماحول دیں. ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ تعالی اسی پہ ہے. اچھا, ماشاء اللہ لاہور چیمبر کے بھی ممبر ہیں اور ایک بزنس بھی آپ رن کر رہے ہیں, فیکٹری بھی, یہ آپ کا جو ڈور پرنٹ ہے, اس کا یہ جو آپ کا بزنس ہے, اس بزنس کے اوپر کوئی فرق تو نہیں پڑتا جب آپ اس فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہمارا بزنس کا لیول بھی بہت چھوٹا تھا. اس کا اتنا فرق پڑا ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ اپنے آپ کو بہت بہتر پوزیشن میں دیکھتے ہیں. مطلب اس سے بہتری آئی ہے جب آپ اس کام میں آئے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے, یہ میرا یا کسی اور کا نہیں ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خدمت محبت میں اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں, اس کے ساتھ فیور کرتے ہیں, اس کو ایک کے ساتھ 10 نہیں بلکہ 100 دیتے ہیں. اس چیز کا میں گواہ ہوں. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی ہے, پھر اس کو دنیا میں بھی نفع ملا اور اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے. اچھا, جس بندے نے لوگوں کا رزق بند کیا ہے, میں نے بہت سے ایسے فیکٹریاں دیکھی ہیں ان کا ایک لنگر چلتا ہوتا ہے, مطلب دوپہر کا کھانا دیتے ہیں, جنہوں نے اپنی لیبر کا کھانا بند کیا ہے, اینڈ پہ اس کا کاروبار بند ہوا ہے.
الحمدللہ جی، اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم نے بھی 2 سال سے لیبر کا بھی کھانا شروع کر دیا ہوا. میرے پریس پہ بھی دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، صبح کا ناشتہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. ہم وہاں پہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے کہا آپ فیروز پور جو روڈ ہے اس کی جو ایسوسیشن آپ اس کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. بہت سے بزنس مین ہیں، آپ کا دیکھی لوگ کچھ موٹیویٹ ہوتے ہیں، کچھ اس طرف آتے ہیں یا آپ کے ساتھ حصہ ڈالتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کئی میٹنگز ایسی ہوئی ہیں جس میں ہم لوگ جو ہماری فیروز پور روڈ ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ذکر ہو جاتا ہے ہماری فاؤنڈیشن کا. تو بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار میرے بھی کچھ اتنا حصہ ڈال دو. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں، بس ان کو جگہ چاہیے. ناظرین، اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو مخیر حضرات ہیں ہم ان کو بھی موٹیویٹ کریں، اس طرف راغب کریں. اس کا مقصد صرف یہ مارکیٹنگ نہیں ہے، کوئی اور ان کے ذہن میں کانسیپٹ نہیں ہے. تو سر فنڈز پھر آپ کے کیسے جنریٹ؟ دیکھیں اخراجات ہوتے ہیں تو کوئی بھی کام، کوئی بھی بزنس فنڈز کے بغیر نہیں چلتا. تو یہ فاؤنڈیشن ہے، بہت بڑی فاؤنڈیشن آپ کہہ رہے ہیں. جس طرح آپ کے پیشنٹ آ رہے ہیں تو ڈائلسس سے لے کر ہر طرح کا علاج تو آپ کر رہے ہیں، تو یہ سارے کس طرح فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے، میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں الحمدللہ. یہ میرا سوچنا ہے، میرا ماننا ہے. تو آج تک ہمیں کسی کو فون نہیں کرنا پڑا کہ جناب ہمارے پاس سیلریز نہیں ہے، ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی وسیلے بناتا جا رہا ہے اور آتا جا رہا ہے. فنڈنگ ہماری آٹو پہ لگی ہوئی ہے، شکر الحمدللہ. سر اس وقت پاکستان کے معاشی حالات پہلے سے بہت ابتر ہیں. میں جس بزنس سے ملتا ہوں، بزنس مین کہتا ہے یار مسائل اتنے ہیں، کوئی بزنس نہیں چل رہا. تو جب بزنس نہیں چل رہے، روپیہ پیسہ سرکل نہیں کر رہا، تو پھر یہ جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ اس کے اثرات پڑتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ جن کا چل رہا ہے وہی چیریٹی کرتے ہیں، اور جو چیریٹی کرتے ہیں انہی کا چلتا ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ سے زیارت کرتا ہے، جو چیریٹی کرتا ہے، جو اللہ کے مخلوق کو راضی رکھتا ہے، اس کا بزنس بھی چلتا ہے. اور جو رو رہا ہے اس کی تو کبھی پوری نہیں ہوئی. اس کی کبھی بھی پوری نہیں ہوئی. اچھا، لنگر خانہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی جگہ پہ کچھ اوپن بھی آپ شروع کریں گے، کچھ پلان کیا آپ کے ذہن میں فیوچر کے لیے؟ نہیں، ابھی جو لنگر خانہ ہے ہم نے الگ سے جگہ لی ہوئی ہے جہاں پہ پراپر سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، پراپر ہر چیز وہاں پہ دی جاتی ہے. تو اس کو بڑا کرنے کا پروگرام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وسیع کرنے کا پروگرام ہے. اس ہاسپٹل کا ڈیلی کتنا ٹائم آپ دیتے ہیں؟ میں نے عموماً دیکھا لوگ اپنے کاروبار کو پریفرنس دیتے ہیں، پھر آپ دوسرے کاموں میں لگتے ہیں. یہاں پہ میرا ہفتے میں 2-3 چکر ہوتے ہیں. باقی فل ٹائم تقریباً میرا خیال ہے 12-16 گھنٹے میرا بیٹا بیٹھتا ہے، وہ فل ٹائم یہیں پہ ہے. اور جب عام پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس کا روٹین میں علاج ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرائٹیریا رکھا؟ ضرورت مند کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جی. جو آ کے کہہ دیتا ہے کہ ہم نے 50 روپے کی پرچی رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی آ کے کہتا ہے جی میرے پاس 50 روپے نہیں ہے تو اس کا بھی کمپلیٹ علاج فری ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی سفارش لے کے آؤ یا بتاؤ تمہاری سیلری کیا ہے یا تم کیا کرتے ہو. اس طرح کے کسی قسم کے کوئی سوالات نہیں کیے جاتے. بیماریاں بھی لاتعداد ہو گئی ہیں. میں نے دیکھا پہلے شوکت خان کینسر ہاسپٹل بنا، پھر ہمارے ایک دوست انہوں نے کینسر کیئر ہاسپٹل بنایا، ابھی بھی اور بہت سے ہاسپٹل ہیں. اس ہاسپٹل میں کن مریضوں کا علاج ہو رہا ہے اور کس ٹائپ کے مریض آتے ہیں؟ یہاں پہ ڈائلسس ہے، آرتھوپیڈک ہے، جنرل سرجری ہے، گائنیکولوجسٹ ہیں، ڈینٹل ہے، فزیو تھراپی ہے، کمپلیٹ ہے جی. اور جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہاں پر اسپیشلسٹ ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت 24 سرجن ہے جی، 24 سرجن اور اسپیشلسٹ، اور 4 ایموز ہیں جو 24 گھنٹے کو کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ او پی ڈی 24 آور کھلی رہتی ہے، اور اس ایریا کے سراؤنڈنگ میں روڈ پہ آیا ہوں تو مجھے 1-2 راستے میں ہاسپٹل نظر آئے ہیں. تو ہمارے یہ بزنس بھی، یہ بھی کاروبار ہے. فارماسوٹیکل کمپنیاں اس ٹائم اربوں روپے کما رہی ہیں، اور پھر ہم پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم اس طرف نہیں آئے. تھوڑا سا اس کے اندر آپ ایلوپیتھی کے ساتھ ساتھ وہ ہومیوپیتھک اور یہ جو طب ہے یہ چیزیں بھی آپ ایڈ کر سکتے تھے. نہیں، کیونکہ یہ سارا جو ہیلتھ کیئر کمیشن سے اپرووڈ ہے اور اس کے کچھ بائی لاز ہوتے ہیں، ہم اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. اس ہاسپٹل میں دیکھا انہوں نے وہاں کرچی کو تھوڑا سا ایک آدھا پلیٹ فارم دیا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس جدید دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑا کہ ہم نے پرانی طب کو بھی استعمال کرنا ہے. تو علاج کے لیے آپ کے پاس سہولت ہونی چاہیے. اب پھر اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اگر وہ فلفل کیے جائیں تو وہ کیا جا سکتا ہے. میں نے انڈین چینلز کو دیکھا، وہاں پر بھی اب وہ ریورس ہو کے واپس اسی ہربل طریقے پہ آ رہے ہیں. تو قدرت نے ایک علاج بھی رکھا ہوا، سستا بھی ہے. اب اتنے مہنگے ٹیکس میں دیتا ہوں، کوئی بھی
ڈاکٹر ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیسٹ کروا لیں. سر وہ ہزاروں میں ٹیسٹ ہیں, غریب آدمی تو وہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتا. تو ایک بزنس بنا ہوا ہے یہ. جی دیکھیں اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایلوپیتھی کے لیے تو یہ ہے, ہومیوپیتھی کے لیے چائنا بہت آگے ہے. چائنا میں اس سے بھی کہیں زیادہ, انڈیا سے بھی بہت زیادہ ہے. اور باقی لوگ نیچرل کی طرف آ رہے ہیں, نیچرل کی طرف آ رہے ہیں. ہم بھی اس کی طرف ہیں کیونکہ یہ جو جتنی میڈیسن ہے ہم لوگوں کو خوراک کی طرح میڈیسن یوز کرا رہے ہیں. تو آپ